ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اقوام جب اپنی بدکاری یعنی اگر ہم اپنے پاسٹ کو دیکھیں اور ایون اس زمانے کے اندر بھی دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اقوام جو ہیں انہوں نے اپنی بدعمالی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، اپنے فاسق بیہیویئر کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے جب کسی ایک نہج پر آ جاتی ہے، جب کسی ایکسٹریم کے اوپر آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف خاص ہوتا ہے، کرم خاص ہوتا ہے، اور وہ یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنی حجت کو اپنے لوگوں کے پاس، ان انسانوں کے پاس، اپنے لوگوں کے پاس، اپنی مخلوق کے پاس بھیجتا ہے تاکہ ان کو ہدایت دے سکے، جسے کہتے ہیں نا حجت تمام کر سکے، اللہ کا پیغام پہنچا سکے، پیغام حق پہنچا سکے، بتا سکے کہ وہ جو بھول جاتے ہیں تمام چیزیں، تمام تر نعمتوں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر بھی یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں تو اللہ کی ایسی کرم نوازی ہے، وہ ایسا پالنہار ہے، وہ ایسا کرم کریم ہے اور ایسا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے ہادی، اپنے پیغمبر بھیجتا ہے اور ہر دور میں بھیجتا ہے، اور وہ اس طرح سے بھیجتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نرمی آ جائے، وہ اللہ کے پیغام کو سمجھ لیں، وہ حق اور سچ کی بات کو سمجھ کے اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں، مختلف انبیاء کے واقعہ پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ مختلف ادوار کے اندر مختلف جتنی بھی قومیں رہیں، چاہے قوم نوح تھی، چاہے قوم عاد تھی، قوم شعیب تھی، قوم سمود تھی، تمام جتنی بھی یہ قومیں رہیں ان کو بارہا اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کے ان کو ہی پیغام حق پہنچانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے اپنے خاص بندوں کو چنا جن کو ہم پیغمبروں کے مختلف ناموں سے جانتے ہیں۔ آج کے اس سیشن میں قرآن کی کچھ آیات ہیں، ایک سورہ ہے سورہ العنکبوت۔ سورہ عنکبوت کی 2-3 ایسی آیات ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ یاد دلا رہا ہے، یاد دہانی کرا رہا ہے کہ قوم لوط کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اور پھر وہ جو ایک مکالمہ ہے قوم لوط کا حضرت لوط کے ساتھ، اور پھر کس طرح سے انہوں نے حضرت لوط نے پیغام پہنچایا، 30 ایئرز تک انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہدایت دی، تبلیغ کی، ان کو صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب بھی کی، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور جب نہیں آیا اور پھر انہوں نے بد زبانی کی حضرت لوط کے ساتھ، تو پھر کیا ہوا انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنے کی تھوڑی کوشش کروں گی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پھر عبرت کا نشانہ بنتے ہیں، جیسا کہ قوم نوح جو ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طوفان بھیجا، اور ایسا طوفان بھیجا کہ جس میں ہر چیز غرق ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ قوم عاد کہ جن کے اوپر ہوا کے بگولوں کا جو ہے وہ عذاب آیا، حضرت شعیب کے جن کی قوم کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا، اور اس طرح سے قوم سمود اور بہت ساری جو قومیں ہیں جن کے مختلف ہم عذاب کے بارے میں سنتے ہیں۔ قوم لوط کا قصہ جو ہے وہ بہت ہی حیرت انگیز بھی ہے اور بہت سبق آموز بھی ہے۔ حیرت انگیز اس لیے کیونکہ اس دور کے اندر جو انہوں نے بدکاریاں، بدعمالیاں اور غیر فطری عمل کرنے شروع کیے وہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیے تھے، اور یہ ایک اپنی نوعیت کی ایک عجیب قسم کی بدکاری اور بدعمالی تھی کہ جس کا آغاز قوم لوط نے کیا، اور وہ آج تک اس دنیا کے اندر آج کے دور میں بھی ہمارا معاشرہ جو ہے اس سے گو تھرو کرتا ہے، کہ جس کی وجہ سے بہت امبیلنس ہوتا ہے، ایک عجیب فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ قوم لوط کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ ایک قصبہ تھا کہ جس کا نام تھا سدوم، اور یہاں کے لوگ جو تھے ان کی 2 کوالٹیز تھیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ ایک جو پازیٹیو کوالٹی تھی وہ یہ کہ یہ بہت ہی حسن و جمیل، بہت حسن و جمال تھا اس قوم کے اندر، عورتوں میں بھی اور مردوں میں، بالخصوص مردوں میں بہت ہی پرکشش لوگ تھے، بہت پرکشش چہرے تھے اس قوم کے لوگوں کے۔ اور دوسری جو اس کے اندر مطلب اگر آپ دیکھیں کہ حسن و جمال میں یہ بہت امیر تھے، مالا مال تھے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بہت ہی زیادہ فطرتاً بہت بخیل تھے، بہت زیادہ ان کے اندر بخالت کا عنصر جو تھا وہ پایا جاتا تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے
کہ ہر قوم کو، اپنے بندوں کو، انسانوں کو اس زمین کے اوپر وہ ہدایت دے گا اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری رہے گا، وہاں پر شیطان نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہلت مانگی ہوئی ہے، اور وہ یہ مہلت یہ ہے کہ میں آپ کے لوگوں کو، اور یاد رکھیے کہ شیطان کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں بہکاتا جو آلریڈی بہکے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ جو نیک، پرہیزگار، متقی بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی اس بات کا احساس ہو کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، آپ یہ یاد رکھیے کہ اس قربت میں بھی سب سے زیادہ جو شیطان ورگلاتا ہے وہ ان لوگوں کو ورگلاتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اس کو راضی کرنے کی بارہا کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے شیطان حضرت لوط کی قوم کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے صادر ہوا اور اس طرح سے اس قوم کو بہکانے کی کوششوں میں مشغول ہو گیا۔ مختلف روایات میں ملتا ہے کہ شیطان نے خود انتہائی ایک خوبصورت شکل جو ہے، حسین لڑکے کا روپ جو ہے وہ دھارا اور حضرت لوط کی قوم کے مردوں کے پاس آیا، اور مختلف کچھ روایات میں ملتا ہے کہ اس بستی کے لوگوں کو بہکایا اور ابلیس نے باقی کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا، یعنی وہی جو وسپرنگ ہمارے کانوں میں ہوتی ہے، آمادہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ بدکاری، بدفعلی اور غیر فطری کام کرے، یہاں تک کہ اس بستی کے لوگ جو ہیں وہ اس غیر فطری کام میں الجھتے چلے گئے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت ساری بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ بہرحال ان بدکاریوں میں الجھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس قدر عادی ہو گئے اس غیر فطری اور بد عملی کا، اس قدر وہ عادی ہو گئے کہ پہلے تو جیسے کہ میں نے کہا کہ مختلف روایات ملتی ہیں کہ پہلے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ غیر فطری عمل کرتے رہے، بد عملی کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک ایسا طریقہ کار بنا لیا، یا طرز اگر عمل ہم کہیں کہ ایسا طرز عمل بنا لیا کہ پھر ان کی بستی کے قریب سے کوئی بھی جو کوئی مسافر گزرتا اس کو روک لیتے، اور وہ طرز عمل کیا تھا کہ وہاں پر ایک گروہ بنا کر یہ تمام لوگ جو اس غلط کاری کے اندر، بدکاری کے اندر مشغول ہو گئے تھے، اس کو اپنی عادت بنا لیا تھا، وہ اس جگہ کے اوپر گروہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے رات کے اندھیرے میں۔ وہاں سے جب بھی کوئی مسافر گرتا تھا تو ان کا طرز عمل یہ تھا کہ سب سے پہلا پتھر جو مسافر کے پتھر مارنا شروع کر دیتے تھے مسافروں کو، اور جس کا پہلا پتھر اس مسافر کو لگتا اور وہ گرتا تو اس شخص کو یہ حق دے دیا جاتا کہ وہ شخص جو ہے اس مسافر کے ساتھ وہ غیر فطری عمل، بدکاری اور بد عملی کر سکتا ہے، اور یہی جو تھا سلسلہ وہاں پر روا تھا۔ اس قدر اس بستی کے حوالے سے یہ چرچا ہر طرف ہو گیا کہ لوگوں نے اس جگہ سے، مسافروں نے اس جگہ سے گزرنا چھوڑ دیا، اس قدر لوگ جو ہیں وہ تنگ آ گئے تھے قوم لوط کی اور اس بستی کے لوگوں کی حرکت سے۔ سورہ عنکبوت جو کہ 29واں سورہ ہے، اس میں آیت نمبر ہے 28، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور لوط کو یاد کرو لوط کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا، تم کیوں یہ ایسی بد عملی تم کیوں کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگوں نے انسٹیڈ کہ وہ ان کی بات سنیں، ان کی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر بے حیائی کی پیک ہوگی اس قوم کی کہ وہ جو پیغمبر ہیں ان کو ان کی قوم آگے سے کیا جواب دیتی ہے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سچے اور ہم غلط ہیں تو عذاب لے آؤ عذاب، ہم پھر دیکھ لیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ ناہنجاری اور ہٹ دھرمی کی انتہا کیا ہے۔ حضرت لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس مفسد قوم پر میری مدد فرما، یعنی اس قدر ان کو تنگ کیا اور اس قدر ان کے ساتھ یہ گفتگو کی اور اس قدر ان کو ایذا پہنچائی کہ حضرت لوط نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے رب
یہ جو غلط کاریاں کرنے والے ہیں ان کے لیے میرے لیے مدد فرما، مجھے اپنی نصرت سے نواز تاکہ میں ان لوگوں سے نبٹ سکوں۔ تقریباً کہتے ہیں، جیسا میں نے پہلے کہا، کہ 30 ایئرز حضرت لوط نے اس قوم کی تبلیغ کی، بٹ آفٹر ایون 30 ایئرز اس قوم کی کانوں پہ جوں نہ رینگی، اور یہ بدکاریاں، بد عملیاں، بے غیر فطری عمل جو ہے یہ اسی طرح سے جاری و ساری رہا۔ حضرت لوط نے اللہ سے مدد مانگی، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی کہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی کہ اے رب تو میری مدد فرما۔ حضرت ابراہیم، اور میں بتاتے چلوں کہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک ہی دور کے دو پیغمبر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجتیں ہیں، اور حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کچھ فاصلے کے اوپر ان کی بستی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت لوط کی بستی کے بہت ہی قریب تھے، ایک دوسرے کی قریب تھے۔ حضرت ابراہیم، ایک رات کا وقت تھا جس وقت وہ دعا مانگ رہے تھے، حضرت لوط نے جس وقت یہ دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اسی لمحے حضرت ابراہیم اپنے گھر میں بیٹھ کر، جو بھی اپنا حجرہ تھا وہاں پر بیٹھ کر آسمانی صحیفوں کا مطالعہ کر رہے تھے، اور ابھی وہ مطالعہ کر ہی رہے تھے آسمانی صحیفوں کا کہ 4 خوبرو نوجوان جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، سلام دعا کر کے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم آپ کے لیے 2 پیغام لے کر آئے ہیں۔ وہ فرشتے 2 پیغام لے کر آتے ہیں حضرت ابراہیم کے لیے، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ پہلا پیغام تو آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کی زوجہ سارہ سے ایک بیٹا جو ہے وہ عنایت کرے گا، آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم جو ہیں وہ بہت خوشگوار بھی ہوتے ہیں، حیرت زدہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پہ ان کی ایج کافی زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ کے حکم سے وہ پھر بچہ ہے جو اولاد نرینہ ہے، جس کا وعدہ کیا گیا یا پیغام پہنچایا وہ ہوتی ہے اور دنیا پھر دیکھتی ہے۔ دوسرا پیغام جو وہ 4 فرشتے جو ہیں، جلیل قدر فرشتے جو ہیں، وہ پہنچاتے ہیں کہ ہم قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 32 آیت میں ابراہیم علیہ السلام ان سے کیا کہتے ہیں، یہ مکالمہ ہے اس سورہ عنکبوت کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط بھی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی زوجہ کے، کیونکہ وہ اس میں ہی باقی رہ جائے گی۔ یہاں پر something that we need to ponder upon، اگر ایک نبی کی، اگر ایک رسول پیغمبر کی کوئی بیوی ہے اور وہ صالحین میں سے نہیں ہے، وہ فرما برداروں میں سے نہیں ہے، وہ اپنے میاں کی، یعنی وہ اپنے وقت کی حجت کی، اپنے اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کی حجت کی، اللہ کی ہادی کی اور اللہ کے پیغمبر کی اگر مددگار نہیں ہے، اور وہ اس کے کاموں کے اندر جو معاملات ہیں، جو پیغام رب ہے، جو توحید ہے، اس کے اندر اگر اس کی مددگار نہیں اور روڑے اڑکا رہی ہے، تو چاہے وہ کسی نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ اور یہ مختلف جگہوں کے اوپر قرآن حکیم، کیونکہ اللہ کا جو عدل ہے اور انصاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے نام کے ساتھ جڑ جانے سے آپ کی جو آخرت ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ اس بستی میں فقط حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور ظاہراً جو ہے وہ حضرت لوط کی بیوی نے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ کلمے کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں۔ صرف کلمہ پڑھا تھا، منہ زبانی پڑھا تھا، جبکہ اندرونی طور کے اوپر جو ہے وہ اس قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور اس قوم کا ساتھ دیتی تھی، نہ کہ اپنے ہسبینڈ کا۔ اچھا جی، اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ 4 فرشتے جو ہیں وہ رخصت لیتے ہیں حضرت ابراہیم کی طرف سے، اور حضرت ابراہیم کی طرف سے رخصت لے کے وہ آتے ہیں حضرت لوط کی طرف۔ جب حضرت لوط کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر ان کو سلام عرض کرتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، اور ان 4 مہمانوں کو جو خوب رو نوجوان ہیں ان کو دیکھ کر حضرت لوط جو ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں،
اور بہت اضطرابی کیفیت میں آ جاتے ہیں، مضطرب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میری قوم کے لوگوں، میری بستی کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے گھر پہ 3 خوبرو نوجوان ہیں، مسافر آئے ہیں، میرے مہمان آئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے گھر آ کے ان کے ساتھ بھی دست درازی کریں، ان کے ساتھ بھی وہ بد عملی، وہ غیر فطری عمل کریں، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ فرشتے اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ آج کی رات ہم آپ کے ہاں رہیں گے، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ ان کو اپنے گھر میں ٹھہراتے ہیں اور رات گزارنے کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ ان دا مین ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسا کہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضرت لوط کی بیوی جو ہے وہ حضرت لوط کی مددگار نہیں بلکہ وہ فتنہ و فساد کرنے والی عورت ہوتی ہے۔ تو وہ کرتی یہ ہے، اس عورت کو یعنی اپنی زوجہ کو حضرت لوط بالخصوص یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر کہیں باہر نہ جائے کہ ہمارے گھر اس طرح سے یہ 4 خوبرو جوان ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ہمارے مہمانوں کے لیے مشکل کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ بات سننے کے باوجود وہ عورت جو ہے وہ مخبری کر دیتی ہے اور وہ بتا دیتی ہے، اوباش نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچا دیتی ہے کہ ہمارے گھر میں 3 نوجوان مسافر ہیں جو آئے ہوئے ہیں۔ جب ان اوباش مردوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے، ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حسین اور جمیل نوجوان جو ہیں وہ حضرت لوط کے ہاں موجود ہیں، تو وہ گھر کے باہر آ کر ایک پورے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اس کو جسے کہتے ہیں نا گھیرے میں ڈال لیتے ہیں، اور گھیرے میں ڈال کر وہ زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو قوم لوط کے جو مرد ہوتے ہیں وہ زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان مسافروں کو باہر بھیجو ورنہ ہم تمہارے گھر آ جائیں گے۔ زور سے دروازے کھٹکانا شروع کر دیتے ہیں، زور سے چیخیں اور چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قدر شور و غل مچتا ہے کہ اس قدر شور و غل ہوتا ہے اور اس قدر ان کے گھر کے دروازے کو کھٹکایا جاتا ہے کہ ان کے گھر کے دروازوں کو توڑ کر وہ گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب ان کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں، جو فرشتے وہاں پر موجود ہیں ان کی طرف دست درازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ دست درازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اذن دیتا ہے، اس اذن سے وہ جو وہاں پر موجود لوگ جو اوباش نوجوان ان جوانوں کے ساتھ بدکاری، بدعملی اور غیر فطری عمل کی نیت کر کے گھر میں آئے ہوتے ہیں، فرشتوں کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ اللہ ان سے ان کی بصارت یعنی جو دیکھنے کی جو قوت ہوتی ہے وہ چھین لیتا ہے، اور دوسرے ہی لمحے ہوتا ہی ہے کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ تارکول کی طرح سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خود بیکاز اب دیکھ نہیں سکتے تو وہ اپنے سروں کو دیواروں پہ مارنے لگتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کی خبر جو ہے اس بات کی خبر پہنچتی ہے باقی کے نوجوان جو اس قوم لوط کے جو باقی کے جوان ہوتے ہیں، تو وہ گروہ در گروہ جو ہیں وہ حضرت لوط کے گھر آنا شروع ہوتے ہیں، اور اس قدر وہ جو اندر موجود ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ ایک جسے کہتے ہیں نا انیشل عذاب آ چکا ہوتا ہے، وہ اس قدر زور سے چیخ کے پکار رہے ہوتے ہیں باقی کے لوگوں کو جو باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ جلد از جلد اندر آئیے، جلد از جلد اندر آئیں اور ہمیں اس عذاب سے نکال کر لے کر جائیں۔ تو بہت سے لوگ وہاں پر ان کی مدد کو آتے ہیں، کسی کا بھائی کسی کا بیٹا ان کی مدد کو آتے ہیں، ان کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں، اور آپ یہ سوچیں اور ڈیسٹی دیکھیں اور جرت دیکھیں ان کی، اس قدر عذاب دیکھنے کے باوجود وہ اب اس عذاب سے اس دہشت میں نہیں آتے بلکہ وارننگ دے کر جاتے ہیں کہ ہم کل پھر واپس آئیں گے، اور وہ ان لوگوں کو لے کر جاتے ہیں اور ان کی شکلوں کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ حضرت لوط کو وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس قوم کے اوپر یعنی آپ کی قوم کے اوپر عذاب دیں۔ اب ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ رات ہی رات میں اس مقام سے، اس گھر سے، اس بستی سے نکل جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ کل صبح فجر سے پہلے یا جیسے سحری سے پہلے
सूरज तुलू होने से पहले इस कौम के ऊपर आज़ाब आएगा। हज़रत लूत अपनी 2 बेटियों और अपनी ज़ौजा को ये कहते हैं कि चलो यहाँ से निकलो, क्यों? क्योंकि इस बस्ती पे आज़ाब आने वाला है और हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना है। तो अपने घर वालों को अपने साथ लेकर बाहर निकलने की जब कोशिश करते हैं तो उनकी ज़ौजा जो सालिहीन में से नहीं है, उनकी ज़ौजा जो अपने मियाँ की उस वक्त के पैगंबर की मददगार नहीं है, जो ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरे लोगों की मदद कर रही है, और ना सिर्फ ये बल्कि नाफर्मा बरदारी कर रही है अपने खाविंद की, अपने मियाँ की, और कहती है बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि एग्रेसिवली कहती है कि मैं इस बात पे यकीन नहीं रखती कि अल्लाह अपना अज़ाब भेजेगा। और ये उसका कहना होता है, ये अल्फाज का बोलना होता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से एक पत्थर जो है वो उसके ऊपर पड़ता है और वो औरत, वो ज़ौजाए पैगंबर खुदा जो नाफरमा बरदार होती है, वो वहीं पर ढेर हो जाती है। और हज़रत लूत अपनी दोनों बेटियों को लेके वहाँ से चले जाते हैं, और जब उस बस्ती से वो चले जाते हैं तो उस बस्ती के अंदर अब आज़ाब है। सुबह तलुए फ़जर का वक्त है, माजरा देखिए कि तलुए फ़जर का वक्त है। चारों जलील कदर जो फरिश्ते हैं, उनमें हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफ़ील और हज़रत इज़राईल, चारों ने ये बस्ती, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये जो बस्ती थी ये 7 बस्तियाँ थीं जो एक दूसरे से मुतसिल थी, ठीक है, बिल्कुल मिली हुई थी, राइट। और ये जो कौम थी ये 7 बस्तियाँ थीं, इसमें ये तमाम जो कौम थी वो रिहाइश पजीर थी। और ये जो फरिश्ते हैं, चारों के चारों फरिश्ते इन 7 बस्तियों के चारों कोनों के ऊपर आके इस तरह से खड़े हुए कि इन्होंने इस तरह से उस ज़मीन को, उस बस्ती की, उस कौम की जो 7 बस्तियां थीं, उनको इस तरह से ऊपर उठाया कि इस कदर उस बस्ती को आसमान के करीब ले गए, इस कदर करीब ले गए आसमान के कि अहले आसमान जो हैं उस बस्ती की चीखों पुकार को सुनने लगे। उसके बाद उन चारों फरिश्तों ने इस तरह से किया कि उन बस्तियों को बिल्कुल उल्टा दिया, इस तरह से उठाया, उल्टा दिया, और उल्टा कर ज़मीन पे ज़मीन बोस हो गए। इस तरह से कौमे लूत के ऊपर आज़ाब आया, और फिर उसको जिस तरह से उल्टा कर ज़मीन में ज़मीन बोस हुई, उसके बाद फिर पत्थरों की बारिश हुई। और ये अंजाम हुआ उनका कि जो कहते थे कि अगर हम जो अमल करते हैं ये बदकारी है, ये बदअमली है, ये बदकिरदारी है, ये गैर फितरी है, तो कहो अपने अल्लाह से कि हम पे आज़ाब लेकर आए। जब खुद कोई खुदा से आज़ाब मांगता है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत। इसलिए अल्लाह को वो लोग जो फर्मा बरदार हैं, अल्लाह को वो लोग जो आजिज़ हैं, अल्लाह को वो लोग जो उसकी मौजूदगी के एहसास में हैं, जबकि हर वक्त शैतान हमें बहला रहा है, फुसला रहा है, विस्पर कर रहा है, उसके बावजूद हम जब इस तरह से फ़ैसला करते हैं कि हमें अपने रब की मौजूदगी के एहसास में रहना है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर वो करम करता है, फिर वो फजल करता है, फिर वो रहमतें करता है, फिर वो इनायतें करता है, फिर इस तरह से अताएँ होती हैं कि वो चीज़ें जो लोगों को आज़ाब कहीं आपको इबरत का निशाना बनाती हैं, मगर जब आप उसकी फर्माबरदारी करते हैं, जब आप शैतान से लड़कर अल्लाह की मौजूदगी के एहसास में रहते हैं, जब आप हक और हलाल चीज़ें अल्लाह ने की हैं उनके ऊपर अमल करते हैं और उस राह मुस्तकीम पर चलते हैं, तो फिर अल्लाह आपके लिए इनायतें करता है। फिर इस दुनिया में चाहे कोई आम शख्स हो उसको ख़ास कर देता है। फिर अल्लाह उनके ऊपर ऐसा फजल करम करता है कि पूरी दुनिया देखती है कि इस तरह से फर्मा बरदारी का किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो लोगों के लिए आसानियों में, मुश्किलों को आसानियों में बदलता है। अल्लाह हमें सच्चों के साथ कर दे,
اللہ ہمیں سچوں میں شامل رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔